کہ جب عدالت میں جایا جاتا ہے یعنی تھانے میں کہ اس کے خلاف FIR کہا جاتا ہے اس کو تو استثناء حاصل ہے کیونکہ یہ تو گورنر ہے، لہٰذا جب کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کی زبان روکی جائے، پارٹی لیڈر اور تھاپر لگا رہا ہے اور اس کا جو آپ کا قانون ہے وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ یہ وقت کا گورنر ہے، تو ایسے میں ہم لوگ سوائے خطابات کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے میرے ریکارڈ پر گفتگو موجود ہے، ہم نے اپنے خطاب میں یہ بالکل نہیں کہا کہ اس گورنر کو اٹھو اور اس کو ٹھکانے لگا دو یا اس کو واسطے جہنم کرو. ہم نے وہ چیزیں بیان کی جو قرآن میں ہیں سورۃ التوبہ کے اندر، وہ چیزیں بیان کی کہ جو حدیث میں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین، اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، جتنے بھی وہ معمولات تھے ہم نے ان کو قوم کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ من سب نبی فقتلوہ، جو رسول اللہ کی ذات کی بے حرمتی کرے، توہین کرے، ایسا شخص واجب القتل ہے. اور مفتی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، وہ کافر بتاتا ہے، وہ کسی کو واجب القتل بناتا نہیں ہے، وہ حکم بتاتا ہے کہ یہ 2 + 2 4 ہے. ایک آدمی کہتا ہے آپ سوال پوچھتے ہیں نماز کا منکر کون ہے، میں کہوں گا کافر ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں قرآن کا منکر کون ہے، میں مفتی ہوں، میں کہوں گا وہ کافر ہے. جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ توہین رسالت کرنے والے کی سزا کیا ہے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں کہ اس ایسے بندے کی سزا موت ہے. پھر میں اپنے قرآن و سنت کے احوال وہ چیزیں بیان کروں عوام کے سامنے کہ فلاں گستاخ نے گستاخی کی، یہ رسول اللہ کا فیصلہ، یہ ابوبکر صدیق کا فیصلہ، یہ حضرت عمر کا فیصلہ، یہ پوری امت کا معمول ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو سن کر اگر کوئی شخص اٹھ کر اپنا اس سے جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو اس میں نے نہیں کہا کہ تو فلاں بندے کو کر، ہم نے جذبہ عشق رسول دیا کہ ہر مسلمان کے اندر یہ غیرت ہے. اور اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب رحمان ملک صاحب نے کہا ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کو گولی مار دیں. یعنی ایک لبرل آدمی اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ جو میرے نبی کی بےعزتی کرے میں اس کو ٹھکانے لگا. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں، اگر آپ بیٹھیں میرے سامنے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کریں، میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ تقوی والے ہیں، میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں، میں مفتی حنیف قریشی سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں، ہماری جانیں قربان. لیکن کیا اس وقت علماء کا یہ کردار نہیں تھا کہ آگ پہ پانی ڈالتے کہ نہیں ہمارے پاس 295A بھی ہے، 295B بھی ہے، 295C بھی ہے، یہ گورنر کب تک رہے گا، یہ خدا کے لیے ایک شریعت ہے، کیا ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو نبی پہ جان نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن آپ کا اس وقت میں آپ کی تقریریں سن رہا تھا، اس وقت اگر وہ میں تقریریں سن لیتا جو جس طرح آپ جو کہہ رہے تھے کہ گولیاں اور جو سینے ہمارے اور ڈر گئے ہو اور رک گئے ہو اور اونچا بولو اور وہ صادقہ آباد والوں ڈر گئے ہو، وہ مفتی حنیف قریشی اس وقت ہمیں مفتی حنیف قریشی کی ضرورت تھی کہ مفتی حنیف قریشی ملک کی بھی سوچتے، اس امت کی بھی سوچتے. ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اس وقت کون تھا جو آپ کے ساتھ تھے؟ بڑی صاحب آخر یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں بندہ آپ کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ ہائپر ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ مائک اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، آپ غصے ہوتے ہیں. ارے بھائی ایک سیاسی اختلاف ہی تو بندے نے کیا، کیوں آپ جس بات میں آ گئے، کیوں آپ کو آگ لگ گئی؟ وہ اس نے تو آپ پہ جسٹ تنقید کی، آپ کے لیڈر پہ تنقید کی. اور ہم رسول اللہ کی ذات کے ساتھ کروڑوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ 5 سال ایک بندہ گالی دیے آپ 5 سال صبر کریں، وہ گورنر سے ہٹے گا تو ہم اس کے خلاف کریں گے. دیکھیں ہم آج بھی علماء یہ کہتے ہیں ہم سے شریعت جتنے کی ہم مکلف ہیں ہم اتنا کرتے ہیں، جہاں گستاخی ہوتی ہے ہم اس کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. قانون اگر وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ہم قانون کا راستہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہمارا کبھی بھی یہ ویژن نہیں رہا ہے کہ اٹھو فلاں بندے کو قتل کرو. ہمارا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا ہے کہ پاکستان میں موجود 295C کا قانون ہے ہی اس لیے. لیکن جب قانون کہے کہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو ہم روئیں گے، ہم کسی کو ماریں گے نہیں پر ہم روئیں گے. وہ جو حنیف قریشی رویا تھا، جو اسے مائک گر گیا تھا، بھٹی صاحب آپ کو جناب جب اٹھا کے مارتے ہیں میرے رسول کے خلاف، میرے دین کے خلاف وہ کر رہا ہے. یہاں بھی آپ نفرت بات کریں نہیں ہمارے کے دیکھیں آپ اپنی بات میں خود ہمارے کہ آپ نے پہلے نہیں سنی مفتی حنیف قریشی کا نہیں، آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں جس وقت نبی سے پیار کروں گا تو میں کہوں گا کہ میں آپ سے زیادہ کروں گا. تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ کہیں کہ میں آپ سے زیادہ کروں گا؟ میں آپ صرف ایک آپ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں، میں یہ کہہ دیتی ہوں، لیکن میں تو اپنے دل کی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہاں یہ ہے وہ نفرت کی میرے کیوں بھائی آپ کے ہمارے رسول. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی جس وقت آپ کے 4 بھائی ہوتے ہیں، آپ کی ماں ہوتی ہے تو آپ اس کو کبھی نہیں کہتے ہماری اماں، کہتے میری اماں. جا کے لپٹتے ہو تو میری کیوں؟ گھر میں نفرت بانٹ رہے ہیں. بھائی بات کر رہا ہوں نہیں کہتا ہماری ماں نہیں، عام طور پر ہوتا ہے میری ماں جی، لپٹتے ہیں جا کے میری ماں. چونکہ ہر مسلمان کے اندر یہ ایمان کا جذبہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اچھا ہم دوسرے کو تان نہیں کرتے کہ تو نہیں کرتا. جرم یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جرم یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ تو ہے ہی ایسا، تو رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا. ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا بٹی صاحب جب رسول خدا کے بارے میں بیدبی ہوگی، ہم علماء نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو جذبہ ایمانی کا اظہار کیا، جس تقریریں کی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ممتاز قادری صاحب نے کیا وہ ٹھیک کیا؟ میں کہتا ہوں کہ ممتاز حسین قادری صاحب نے امت کے سر پہ پڑے ہوئے بوجھ کو اٹھا کر پھینکا. ممتاز حسین قادری صاحب کا وہ عمل گو کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ممتاز حسین قادری صاحب کو اس وقت جس طرح علماء نے اظہار کیا، نفرت ہم نے اظہار کیا کرنا چاہیے. لیکن جس وقت ایک آدمی پر قانون بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، شریعت کا میں اس کے اوپر مجھے کہیں گے میں آپ کو 150 حوالے دوں گا. جی میں نے بھی پڑھے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ.
150 हवाले में आपको दूंगा, मैं तमाम फुकाए अहनाफ, फिक़ह हनफी, मालिकी, शाफी, अमली सब मुत्तफ़िक। और इस पर मुत्तफिक है ना कि भाई जो शख्स रसूलुल्लाह की बेदबी करता है, और कमाल की बात यह यहाँ पर ये मोहल्ले के मौलवी और मुफ्ती ने नहीं कहा कि ये गवर्नर ने बेदबी की है, आपके पाकिस्तान के 500 मुफ्तियों ने उसके खिलाफ फतवा दिया। यही तो 2 नंबरी है मुल्क में। आपने मुमताज कादरी को तो फांसी लगा दी, लेकिन आपने उन 500 मुफ्तियों को बुलाकर क्यों नहीं पूछा कि अदालतों ने कि तुमने किस बहस के ऊपर इसके खिलाफ गुस्ताखी है रसूल का, ये तौहीन रसालत का तुमने फतवा दिया। फिर उन्हीं उलमा और मुफ्तियों ने, जो कि बज़ाहिर 500 का फतवा है, उसके पीछे 1500 मुफ्ती है पाकिस्तान का, तमाम मकातिब फिक्र के, वो फतवा देते हैं कि इस मलऊन का नमाज जनाजा अदा नहीं किया जाएगा। उस वक्त क्यों जनाब सारे चुप कर गए? असल बात यह है कि